ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي سلول شعب صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. جو مومن کرام باہر تشریف فرما سے محترمہ التماس کے اندر مسجد فرش ادب تشریف لے آئیں. قرآن کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں التماس کو جناب علی عباس صاحب تو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظارت پیش کریں. جناب علی عباس صاحب. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد آل محمد آواز بلند صلوات. دیکھیے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، بس تبرکاً مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ دیکھیے اہل بیت کا تذکرہ جنوں انسوں ملائک ہر چیز چرند پرند سب کرتے ہیں. آپ نے کری، ہم نے کری، نبی نے کری، لیکن دیکھیے کہ سورج کس طرح سے مولا علی کے فضائل پڑھتا ہے. 4 مصرے کہ کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے. سورج کہہ رہا ہے کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے. میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے کہ کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے. میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے. تو یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. تو عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے، عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے، 1000 سر ہے مگر ایک وار ہوتا ہے. کہ عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے، 1000 سر ہے مگر ایک وار ہوتا ہے. تو بس ایک وار میں ارزق کے کر کے 2 ٹکڑے کہا جری نے کہ ایسے بھی وار ہوتا ہے. بس ایک وار میں ارزق کے کر کے 2 ٹکڑے، بس ایک وار میں ارزق کے کر کے 2 ٹکڑے کہا جری نے کہ ایسے بھی وار ہوتا ہے. تو 2 مصرے پڑھ کے چلا جاؤں گا تبرکن، آپ جانے آپ کی بیوی جانے. 2 مصرے پڑھ کر چلا جاؤں گا آپ لوگوں کے بیچ میں سے کہ عجب جہاد لب شیر خار ہوتا ہے، 1000 سر ہے مگر ایک وار ہوتا ہے، 1000 سر ہے مگر ایک وار ہوتا ہے. بس ایک وار میں ارزق کے کر کے 2 ٹکڑے کہا جری نے کہ ایسے بھی وار ہوتا ہے. تو امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، کہ امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب. یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے. بر محمد آل محمد آواز بلند صلوات. میں التماس کو جناب کاظم رضا صاحب تشریف لائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. قطع پیش ہے. تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا. تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا.
کربلا کا مقدر جگا دیا ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی فرش زمین کو عرش معلا بنا دیا تو نے حسین خاک کا صلوات بھیجو حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب حسین بن کے زمانے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں التماس کو جناب تحریر رضوی صاحب تو تشریف لائیں. جناب تحریر رضوی صاحب بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد آواز بلند ترین صلوات.
کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کے وہاں سے نانا نصیب ہو ایسا درے حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا درے حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلا پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلا اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن
یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کربو بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں التماس کو جناب نیر جون پوری صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نظرانگت پیش کریں۔ جناب نیر جون پوری صاحب، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک صلوات پڑھ دیو۔ ایک مطلب دو تین شعر ملازہ فرمائے، ایک صلوات اور پڑھ دیو محمد علی۔ آپ حضرت کے پہلے اعلان سماعت فرما لیں۔ بروز سنیچر 3 سپتمبر کو محفل معصومین سہانا کمپاؤنڈ میں انجمن مظلوم کربلا کی جانب سے ایک شب بیداری منعقد کی ہے۔ اس شب بیداری میں مقامی انجمن کے علاوہ لکھنؤ کی 2 بڑی انجمنیں اس شب بیداری میں تشریف لا رہی ہیں، لہذا اس شب بیداری میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیو محمد۔ جو منسلک ہے نبی آپ کے گھرانے سے، جو منسلک ہے نبی آپ کے گھرانے سے، وہ ایک لمحہ بھی ڈرتے نہیں زمانے سے، وہ ایک لمحہ بھی ڈرتے نہیں زمانے سے۔ اور یہ شعر بطور خاص بانی پروگرام کو جو ہے نظر کر رہا ہوں، آپ حضرات فرمائیں انشاءاللہ۔ تمام یہاں رحمتیں برستی ہیں، تمام یہاں رحمتیں
ہی برسیں گی حسین آپ کی فرش عزا بچھانے سے حسین آپ کی فرش عزا بچھانے سے جو کھا رہا ہے زمانہ علی کا صدقہ ہے جو کھا رہا ہے زمانہ علی کا صدقہ ہے صدائیں ابھی آتی ہے دانے دانے سے صدائیں ابھی آتی ہے دانے دانے سے اثر یہ خون حسین ابن علی کا دیکھو اثر یہ خون حسین ابن علی کا دیکھو ستم بھی رویا ہے اصغر کے مسکرانے سے ستم بھی رویا ہے اصغر کے مسکرانے سے متاع عشق علی میرے پاس ہے نیر متاع عشق علی میرے پاس ہے نیر میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے جو منسلک ایک صلوات پڑھ دی محمد مصائب کے لیے پیشکش کی گئی ہے لہٰذا چند شعر آوازات مصائب کے ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ مصائب ہوں گے ایک صلوات پڑھ دی محمد بے زبان صغر پہ شہ کی
بے بسی روتی رہی تشنا رب ہنستا رہا اور تشنگی روتی رہی جب چڑھا کر آستے شہر پکارایا علی اور سینہ اکبر میں نیزے کی عنی روتی رہی سینہ اکبر میں نیزے کی عنی روتی رہی چاند کو صغرا نے دیکھا آ گئی اکبر کی یاد ارے لاشائے کریل جمع پر چاندنی روتی رہی لاشائے کریل جمع پر چاندنی روتی رہی ہو رہی تھی زندگانی حسن اکبر پر نثار اور نے یہ منظر ہے دیکھا موت بھی روتی رہی رن منظر ہے دیکھا موت بھی روتی رہی جب صدائے آتش گونجی خیام شاہ سے ارے خالی کوزے دیکھ کر بے چارگی روتی رہی خالی کوزے دیکھ کر بے چارگی روتی رہی اصغر معصوم کا چھج گیا سوکھا گلا اور سوگ میں ڈوبی ہواؤں کی نمی روتی
رہی سوگ میں ڈوبی ہواؤں کی نمی روتی رہی کند خنجر سے گلا شبیر کا کٹتا رہا کند خنجر سے گلا شبیر کا کٹتا رہا ہر زینب دلگیر خیمے پر کھڑی روتی رہی زینب دلگیر خیمے پر کھڑی روتی رہی بے زبان صغر حضرات مشن کی 2 مجلسیں بچی ہیں اور ہم نے شاعر اہل بیت سے ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ کو پڑھنا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، تو وعدہ وفا کیا جا رہا ہے۔ میری مراد ہے جناب کرار جل پوری صاحب تشریف لائیں اور مختصراً تبرکاً کچھ اشعار مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بل محمد وآل محمد صلوات۔ وعدہ وفا کرنا ہے صاحب۔ محمد وآل محمد صلوات۔ سلام کے چند اشعار ہیں۔ ایک مصرع یہیں پر تھا کہ کوئی کیا ٹھہرے گا رن میں بے زباں کے سامنے۔ سماعت فرمائیں کہ مشکلیں آتی رہیں شاہ زماں کے سامنے، مشکلیں آتی رہیں شاہ زماں کے سامنے، شہ رہے سینہ سپر ہر امتحان کے سامنے، شہ رہے سینہ سپر ہر امتحان کے سامنے۔ اور سمجھ رہے کہ کہہ رہے تھے ناصران شاہدیں ہنستے ہوئے، کہہ رہے تھے ناصران شاہدیں ہنستے ہوئے، کیا ہے یہ دنیا حیات جاویداں کے سامنے، کیا ہے یہ دنیا حیات جاویداں کے سامنے۔ اور سماعت فرمائیے کہ نشر ہوتے ہیں یہیں سے علم و اخلاق و ادب، نشر ہوتے ہیں یہیں سے علم و اخلاق و ادب، کربلا ہے ایک دبستاں دو جہاں کے سامنے، کربلا ہے ایک دبستاں دو جہاں کے سامنے۔ خود تجھے اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، خود تجھے اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، ہرملا آئے گا جب تو بے زباں کے سامنے، ہرملا آئے گا جب تو بے زباں کے سامنے۔ اور کوئی کیا ٹھہرے گا رن میں بے زباں کے سامنے۔ ملاحظہ فرمایا تضمین کہ شیر داور کی ادا ہے شاہ کے بے شیر میں، شیر داور کی ادا ہے شاہ کے بے شیر میں، کوئی کیا ٹھہرے گا رن میں بے زباں کے سامنے۔ اور مالک تسنیم و کوثر پر ہے غلبہ پیاس کا، بے کسی کیسی ہے یہ آب رواں کے سامنے۔ اور مصائب چند اشعار سماعت فرمائیے کہ ہے کمر ٹوٹی ہوئی صدمے سے دل ہے مضطرب، رو رہے ہیں شاہدیں کڑیل جواں کے سامنے۔ اور میت بے شیر ہاتھوں پر تھی لرزاں تھے قدم، شہ چلے جس دم رباب خستجاں کے سامنے۔ اور مارتا تھا سیلیاں بالی سکینہ کو لئیں، مضطر و بے کس مریض و ناتواں کے سامنے۔ مقطع ملحظہ فرمایا کہ بے حقیقت
ہو گئے کرار اس دنیا کے غم، بے حقیقت ہو گئے کرار اس دنیا کے غم، کربلا کے واقعات خون چکا کے سامنے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ من جانب مشن آف حضرت ابو طالب السلام کے انعقاد کردہ خمسہ مجلس کی آج چوتھی مجلس ہے، جسے بھی کچھ دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام بل مسلم جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ اس سلسلے کی انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی۔ بروز جمعہ شب میں 8:30 بجے مشن کی طرف سے ایک اور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں جو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام بل مسلم جناب مولانا سید فیضان حضرت جوادی صاحب قبلہ۔ جناب نیّر جونپوری صاحب، جناب کرار جونپوری صاحب نے جناب ازرق شان میں قطعات پیش کیے۔ بس ایک قطع اور مولانا موصوف کو دعوت سخن بر محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھو تو ذرا شان وغائے علی اصغر، دیکھو تو ذرا شان وغائے علی اصغر، لڑتے ہیں مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، لڑتے ہیں مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں، گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہوں۔ اتنی اشعار کے سمے آواز دوں گا۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے تشریف لائیں اور مجھے خطاب فرمائیں۔ بر حبیب خدا خدم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ واعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہان، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد
فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ وہ اہم رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے بعنوان محبت اہل بیت ہمیں اور آپ کو عطا ہوا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں جس کے سامنے پھیکی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ روایت میں پیغمبر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، اگر اللہ کسی بندے کو محبت اہل بیت کا رزق عطا کر دے، وہی جو گفتگو چل رہی ہے کہ رزق فقط دال روٹی میں سمٹا ہوا نہیں ہے، پیغمبر فرماتے محبت اہل بیت بھی رزق ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، اگر اللہ کسی کو محبت اہل بیت کا رزق عطا کر دیتا ہے فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، تو اس رزق کو عطا کرنے کے بعد گویا اللہ نے دنیا کا تمام خیر اسے دے دیا۔ یہ روایت کا جملہ ہے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا جو کچھ خیر تھا محبت اہل بیت کی صورت میں آپ کو اللہ نے دیا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ خود یہ فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر، ہر خیر کی اصل کا نام ہم ہیں۔ یعنی اگر کائنات میں کہیں پر بھی نیکیاں دیکھو تو ان نیکیوں کا نام ہم ہیں، یعنی ہم اصل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی سچا ہے، اگر کوئی آدمی ایماندار ہے، اگر کوئی آدمی نمازی ہے تو خیر کی اصل کا نام اہل بیت ہے۔ کائنات میں جہاں پر بھی صداقتیں دیکھو، جہاں پر بھی دیانتیں دیکھو، جہاں پر بھی امانتیں دیکھو تو سمجھو کہ اس اصل کا نام اہل بیت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے بڑا حسین جملہ فرمایا کہ جب بھی کسی نیک صفت کو دیکھو یا نیک عادت کو دیکھو یا نیک انسان کو دیکھو تو محمد و آل محمد پہ درود بھیجو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ کسی بھی نیک آدمی کو دیکھوں تو میں درود بھیجوں۔ میں نے آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا، علماء فرماتے درود بھیجو۔ اگر کسی نمازی کو دیکھا درود بھیجو۔ معنی کیا؟ یعنی نماز یہ پڑھ رہا ہے، یاد میں اہل بیت کو کروں۔ کہا جب بھی فرا دیکھی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ خوبی آئی کہاں سے۔ اگر نمازی دیکھو اہل بیت نہ یاد آئیں تو اس کا مطلب تم نے نماز کو سمجھا نہیں۔ جب بھی نیکی دیکھو انہیں یاد کرو، تاکہ پہلا مرحلہ یہی ہو کہ جو کچھ کائنات میں نیکیاں ہیں اصل و کل خیر کا نام آپ ہو، اصل و کل خیر کا نام آپ۔ اسی لیے بعض علماء مرجع وقت سید احمد خانساری جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے دستور عجیب تھا۔ چونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو ایام اذان یہ کوئی معمولی ایام نہیں، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اذان و اقامت کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے تھے۔ عجیب مرحلہ تھا۔ ہم لوگ نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، وہ نماز سے پہلے۔ ان سے کسی نے کہا آغا آپ نے کہیں روایت میں دیکھا ہے
ہوتا ہے آپ نے کہیں پر روایت میں دیکھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ حضرت کو سلام کرو. انہوں نے بڑا حسین جملہ کہا جب مصلی عبادت پہ آتا ہوں نا تو جس کی وجہ سے نماز باقی ہے پہلے اس کا شکر ادا کرتا ہوں پھر آ کر نماز پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر یہ آج مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، اگر آج یہ نمازیں ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ نماز ہے. بھائی انسان جو اچھا ہو نا وہ محسن کو فراموش نہیں کرتا. تو جو فرما رہے ہیں انسان اگر اچھا ہو تو محسن کو فراموش نہیں کرتا. ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اگر فراموش کر جائے نا تو خدا زبردستی بھی اس سے مدح کرواتا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی. اگر فراموش کر جائے کیونکہ اللہ کے اختیار تم نہیں کرو گے کا اذان دلواؤں گا مسجدوں سے، اور جب مسجدوں سے اذان دو گے تو تم ہوگے جو یاد کربلا پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے، اور مسجدوں سے اذان دلوا کر فتح کربلا کا اعلان تم سے کرواؤں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ آذانی نہیں ہوتی ہیں، یہ اعلان فتح کربلا ہوتا ہے. لہٰذا آپ بھی رک جایا کریے. وہ جو بسا اوقات ہمارے یہاں پر اذان کے وقت مجلس کیوں روک دیا؟ خوب یہ مجلس کربلا کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، وہ اذان جو دے رہا ہے وہ بھی فتح اعلان کربلا کر رہا ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں بات. اس جہد سے بھی کبھی دیکھا کریے، ورنہ ہمارے ہاں طرح طرح کے لوگ ارے نہیں آپ نے اس کو افضل نہیں، وہ اذان جو دے رہا ہے وہ اعلان فتح کربلا دے رہا ہے، گرچہ اسے خود بھی نہیں پتہ لیکن کر تو رہا ہے اعلان فتح. اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ مجھے ٹوکیے. جب حضرت سے کسی نے پوچھا مولا کربلا میں جیتا کون، کربلا میں ہارا کون، حضرت نے کچھ نہیں بتایا، کہا وقت اذان ہونے دو، اذان ہوگی. اگر پیغمبر کا نام اذان میں ہے تو کربلا میں ہم جیت گئے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں، اگر پیغمبر کا نام ہے تو ہم جیت گئے. تو بار بار جب اذان ہونا تو اپنا جلوس بھی روک دو، مجلسیں بھی روک دو. کیوں روک دو؟ فتح اعلان کربلا ہو رہا ہے اور آپ تو عاشق کربلا ہو. جب بھی اعلان فتح ہو کہو ہاں یہ میری مولا کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، میں احترام کروں گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ عظیم محبت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دیا ہے، محبت اہل بیت، جہاں پر معصوم فرماتے فقد اصابا خیر الدنیا والآخرہ، تمہیں کائنات کی تمام نیکی دے دی گئی. یعنی اب کائنات میں یہ وہ عظیم نعمت ہے جو محبت اہل بیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. لیکن یہ خود حدیث آگے ایک عشرے کا موضوع رکھتی ہے کہ جہاں پر حدیث میں کہا گیا وَإِنَّا فِي محبت اہل بیت 20 خصلہ، لیکن محب اہل بیت کو پہچاننے کی 20 صفت ہے. اب 20 صفت اگر مجھ جیسا جاہل بھی پڑھے تو کم سے کم 20 مجلس چاہیے کہ ایک ایک صفت محب اہل بیت کی جو یہاں بیان ہوئی ہے اسے بیان کیا جائے. وہ موضوع گفتگو نہیں، لیکن بس میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا یہاں تک آپ آئے ہو تو ایک عظیم رزق سے پروردگار عالم نے آپ کو نوازا ہے. ایام عزا ہے، ایام عزا کا ایک بہترین رزق جو آپ کی خدمت میں ان دنوں موضوع گفتگو ہے وہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرش مجلس کو ہمارے لیے آپ کے لیے مہیا کیا اور اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی کہ تم بارگاہ حسینی میں آ سکتے ہو. وگرنہ میرا کردار ایسا نہیں تھا، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. اپنے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس منبر پہ بھی اور اس فرش مجلس پر بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں آیا. وہ رحیم خدا جب ذروں کو نوازتا ہے تو کہتا ہے ہم بارگاہ حسین میں پہنچا دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں، یعنی سارا کرم اس کا ہے، وگرنہ ہم میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر غور فرمائے، جب اس نے اتنے حالات میرے لیے مہیا فرما دیے، سوال یہی ہے کہ جب نعمتیں بڑی ہیں تو پھر اس کے بعد ان نعمتوں سے آپ نے فائدہ کیا اٹھایا؟ یہ تو بہت اہم ہوتا ہے نا. یہ تو ہم اپنے بچوں کو بھی ٹوک دیتے ہیں، اگر ان کو بہترین اسکول میں آپ ایڈمیشن کراؤ، گھر میں پڑھنے کا بہترین ماحول بناؤ، اچھا ٹیوٹر لا کر دو، اچھی کتابیں، ساری چیزیں مہیا ہو، اور یہ بچہ اگر پڑھ کر نہ دے تو آپ کیا کہتے ہو کیا کمی رہ گئی تھی؟
جو آپ پڑھ نہیں پائے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ ہم لوگ روزانہ اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کمی نہیں رکھی تھی کہ تم پڑھ نہیں پائے، کل کہیں خدا آپ سے نہ کہہ دے، مجھ سے نہ کہہ دے یہ اتنا مجمع تمہیں دیا تھا، جو آئے تھے عشق حسین میں کچھ باتیں سننے، تم نے اپنے بارے میں بتا کر بھیج دیا، حسین کے بارے میں بتانا تھا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ مجمع آپ کے عشق میں نہیں آیا ہے، اس منبر پہ کوئی صرف ایک محور ہے، اس ذات کا نام حسین ہے، لہٰذا یہ سب مہمان حسین ہے، اور انسان تو اپنے مہمان کے ساتھ۔ تو جو فرمائیے گا بات آ گئی تو عرض کروں، اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، میرا مہمان آ جائے، تو میں چاہتا ہوں بہترین طریقے سے جائے، بہترین خاطر ہو، بہترین مدارت ہو، کچھ کمی نہ رہ جائے۔ تو اگر میرا کوئی مہمان آ جائے تو کوئی کمی نہ رہ جائے، یہ عزادار مہمان حسین بن کر آئے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں نہیں، تو پھر معرفت کی کوئی کمی کیوں رہ جائے؟ تو جو فرما رہے وہ رزق کے معرفت دیا جائے جو ان کے مولا نے انہیں دیا ہے، آپ فقط امانت کو ادا کرو کہ وہ معرفت جو فرش مجلس سے انسان کو حاصل کرنا ہے، اور خدا کی قسم یہ معرفت اگر حاصل نہیں، میں سوچا کہ یہ 1400 سال پرانا ٹاپک نہیں ہے، آج کے زمانے کا ٹاپک ہے کہ اگر آج کے معاشرے میں وقت کے امام کو لے کر معرفت نہیں آئی تو یاد رکھیے گا ہر دور میں حسین تنہا رہا ہے، آج کے دور کا حسین جو پردہ غیب میں وہ بھی تنہا رہ جائے گا۔ اگر قوم بے معرفت ہو گئی، اگر قوم بے بصیرت ہو گئی، بے بصیرت قوم، میں نے کل عرض کیا تھا، نمازیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، اور اتفاق سے یہی نماز اسے گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ میں اگر وقت ہوتا تو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا، یہی نماز اسے گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ نماز پڑھ پڑھ کر یہ اکڑنے لگا ہے، توجہ فرمانی نہیں، نماز پڑھ پڑھ کے بے معرفت انسان نمازیں پڑھ کر امام معصوم کو مشورہ دینے لگتا ہے۔ اب آپ مجلسیں سنتے ہیں، پورا ماحول آپ سمجھیے، بہت زیادہ جو بیچارے خود کو پہلے سے سمجھتے ہیں کہ نہیں میں کیا بولوں، میں کس لائق ہوں، وہ ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو 25 سال سے میرا مسجد میں آنا جانا ہو گیا ہے، تو جو فرما رہے ہیں، اور پرانا نمازی ہو چکا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب امام معصوم کو بھی میرے مشورے کی ضرورت ہے، اور یہی بے معرفتی ہے کہ تم نمازی ہو، لیکن یاد رکھنا جس نے تمہیں نمازی بنایا ہے وہ علی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، یہی مرحلہ تو طے کر لو نا، نمازی ہو لیکن بنایا کسی۔ میں روایت پیش کروں آپ کی خدمت میں، نمازی کیسے بہکے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یخرجکم منکم قوم، ان قریب تم میں سے ایک گروہ ایسا نکلے گا، آپ پہنچ جائیں گے، چونکہ مجلسی مجمع کو اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے، ان قریب تم میں سے ایک قوم نکلے گی، تو حقرونا صلاتکم ما صلاتہم، ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ جن کی نماز کو دیکھ کر تم سبکی محسوس کرو گے کہ ارے ان کے سامنے ہماری نماز کیا۔ وَصِيَامَكُمْ مَا صِيَامِهِمْ، وہ جب روزہ رکھیں گے تو تمہیں اپنے روزے پہ ہنسی آئے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں وَأَعْمَالَكُمْ مَا أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال دیکھو گے تمہارا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جائے گا، آسان ترجمہ کیا جائے، یعنی جب ان کی نماز دیکھو گے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کے اعمال دیکھو گے تم کہو گے ایسے اعمال۔ لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن جھوم جھوم کر پڑھیں گے، اور وہ ترجمہ کبھی کبھار جو ہے کلچرل ترجمہ ہوتا ہے کہ یقرؤون القرآن، قرآن تو خوب پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن یہ قرآن گلے سے نیچے نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں؟ نمازیں دیکھو گے تو ان کی جیسی نمازیں نہیں، روزے دیکھو گے تو ان کے جیسے روزے نہیں، اور اگر تم نے ان کے اعمال دیکھے تو ان کے جیسے اعمال نہیں۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، پھر اس کے بعد پیغمبر کا لہجہ بدل گیا، پیغمبر فرماتے وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَسَهْمِ الرَّمَقِ، یہ دین سے ایسا نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔
عجیب مرحلہ ہے روایت کا. نماز ویسی نماز, روزہ ویسا روزہ کہ تمہیں اپنے روزے معمولی لگنے لگیں. یمرکون, یہ دین سے ایسا نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں, اصطلاح یہ کہ جو تیر کمان سے نکلا واپس نہیں آتا. پیغمبر کرے یہی نمازی جن کی نماز دیکھ کر تم محو حیرت تھے کہ ایسی بھی نماز پڑھی جاتی ہے, یہ جب دین سے نکلیں گے تو پھر دین میں واپس نہیں آئیں گے. وہ جو میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بے معرفت نماز پڑھی گئی تو یہی نماز تمہیں دین سے نکال دے گی, لیکن اگر معرفت کے ساتھ پڑھے تو تیر آئے گا, سینے پر اپنوں کو تیر لوگے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ وہ نہیں ہے. بے معرفت نہیں, خدا کی قسم میں بار بار ہمارے, اور یہ شکوہ اگر ہم سے سب کریں, اہل بیت کریں, ملائکہ کریں, اللہ کرے, تو خدا کی قسم ہم جواب نہیں دے سکتے. فرش مجلس تک کیسے بے معرفت رہ گئے؟ فرش مجلس تھا 2 مہینہ 8 دن تک کوئی اور قوم عزاداری کرتی ہے. اتنے پاک ذکر کہیں اور بیان ہوتے ہیں, روایات معصومین اتنی کثرت سے کہیں اور بیان ہوتی ہیں, آیات قرآنیہ کی وضاحت اتنی زیادہ کہیں اور بیان ہوتی ہے, اور اتنے اہم عاشق کہیں اور ہیں. توجہ فرمانے, واقعی یہ آپ کا بھی فضل ہے, آپ بھی یوں نہیں آئے ہو. خدا کی قسم کون آتا ہے ہمارے یہاں؟ کوئی آج بھائیوں سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے, ایک مدت ہو جاتی ہے, لیکن پتہ نہیں اس نام حسین میں کون سی جذابیت ہے. اور میں اس دن شاید یہاں پر عرض کیا تھا, کہیں پر میں نے عرض کیا تھا, آپ محسوس نہیں کرو گے, لیکن چونکہ ان مجلسوں میں وہ ذوات آتی ہیں جن کے دلوں کے ساتھ تمہارے دلوں کا رابطہ ہے, تو وہ کھینچے لے آتی ہیں تمہارے قدموں کو, تم احساس بھی نہیں کر پاتے. اب میں اگر بے معرفت رہ جاؤں, سوال یہ ہے کہ میرے وجود میں اگر معرفت نہ آئے, میں نہ سمجھ پاؤں امام کسے کہتے ہیں, میں نہ سمجھ پاؤں امام کی اطاعت کس حد تک کرنی ہے, میں نہ سمجھ پاؤں کہ امام کے سامنے لب نہیں کھولا جاتا. تو وہ جو فرما رہے ہیں کہیں اور پر ذکر عباس ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا, یہی ہوتا ہے. تو یہاں پر جب عباس کا ذکر ہو تو معرفت کی معراج کا نام ہی عباس ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں, نہیں میں اپنی جانب سے, خدا کی قسم اپنی جانب سے باتیں نہیں عرض کرتا, روایت نہیں ملتی. مولا کیا فرماتے, کان عمنا العباس نافذ البصیرہ, میرے چچا نافذ البصیرہ تھے, یعنی معراج کی انتہا کا نام عباس تھا. کس طرح امام معصوم کے سامنے رہا جاتا ہے, کس طرح امام معصوم کی باتوں کو فالو کیا جاتا ہے, کس طرح امام معصوم کے سامنے لب کشائی نہیں کی جاتی. اور سیکھو مولا عباس سے, نہیں سیکھو گے, ان مجلسوں سے آپ کو سیکھنا ہے خدا کی قسم. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوفے والوں نے خط لکھا تو ابھی بہت خوشی ہوتی ہے. کبھی کبھار بعض اوقات ایسے لوگ اور اتنے غور سے مجلسیں سنتے ہیں, مجھ سے آ کر کہا کہ آغا وہ کل وہ روایت پڑھ رہے تھے, وہ 4 چیزیں جو آپ نے بتایا تو چھوڑ دیا تھا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے غور سے یہ مجمع اگر اس بات کو سنے کہ وہ جو کل میں عرض کرا تو واقعی مجھ سے مس ہوا تھا. وہ روایت میں نے یہاں تک تو پڑھی تھی کہ حضرت کو جب کوفے والوں نے خط لکھا اور حضرت نے جواب خط لکھا, اور جواب خط میں حضرت نے فرمایا والعمری, اور مجھے میری جان کی قسم ہے, ومل امام, تمہیں معلوم ہے امام کسے کہتے ہیں؟ الامام العامل بالکتاب, امام کہتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرے. امام کسے کہتے ہیں؟ العامل بالکتاب, کتاب خدا پر عمل کرے. والآخذ بالقسط, امام عدالت کی بنیاد پہ چلتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ابھی یہاں پر عرض کروں گا, آج انہوں نے یاد دلایا, کم سے کم اسی روایت کی آج وضاحت ہو جائے کہ آپ بھی زبردستی کا دل میں کچھ بنا کے نہ بیٹھیے کہ امام آئیں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے مولا ہم آپ کے طریقے سے نہیں چلیں گے, آپ ہمارے طریقے سے چلو. یہ روایت بڑی اہم ہے. کوفے والے یہی چاہتے تھے کہ حضرت ہماری طرح چلیں. حضرت نے انہیں لکھ کر کلیئر کر دیا, تمہیں معلوم ہے امام کسے کہتے ہیں؟ العامل بالکتاب, امام کتاب خدا پر عمل کرتا ہے. والآخذ بالقسط,
امام عدل و عدالت کی بنیاد پر رہتا ہے. والدائن بالحق، امام کی گفتگو کا محور، امام کی ذات کا محور حق ہوتا ہے. والحابس نفسہ علی ذات اللہ، امام الذات کو کہتے ہیں جس نے اپنے وجود کو رضائے خدا میں فنا کر لیا. تو وہ جو فرما رہے امام کی ڈیفینیشن معلوم ہو جائے تو پھر انتظار کرو امام کا. کوفے والوں کو حضرت کا یہی پیغام تھا، بلا رہے ہو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں آؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ظلم کرو گے، تم تشدد کرو گے، تم جو کچھ بھی کرو گے، لیکن میں یہ کہہ کر چپ ہو جاؤں گا کہ نہیں انہوں نے تو خط بھیجا تھا، اب ان کو کیا کہا جائے. تو یہ فرمایا یہ آج کا درد ہے، یہ تو مجھے بلا رہے تھے، اب انہیں کیا کہا جائے، انہیں کرنے دیجئے ظلم، انہیں کرنے دیجئے ستم. امام کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ پورا مجمع اس کے پاس سے چلا جائے، امام کو پرواہ بس یہ ہوتی ہے کہ اس کا خدا اس سے ناراض نہ ہو جائے. امام کی پرواہ کا نام خدا کی قسم فقط خدا ہے، فقط خدا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو نا، اتنی باتیں ہیں یہاں پر کہ میں جلدی جلدی جہاں تک پہنچا سکا. اگر امام لوگوں کی پرواہ کرتے تو 3 جنگیں حضرت کے زمانے میں نہیں ہوتی. پتہ نہیں تاریخ اسلام کو اس طرح تحلیل کیا ہے یا نہیں کبھی آپ نے. امام کے زمانے میں 3 جنگیں ہوئیں. جنگ صفین توجہ فرما رہے ہیں، جنگ خوارج ہوئی، پھر حضرت ہی کے زمانے میں کیا ہوئی، جنگ جمل ہوئی. آخر سوال ہے علی کے زمانے میں اتنی جنگیں کیوں؟ ابھی تک کبھی آپس میں جنگیں نہیں ہوئیں، یہ پہلی مرتبہ ہے. تینوں جنگیں ظاہراً ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. عجیب ہے مرحلہ نا، دوسروں سے لڑیے، جائیے دوسروں سے لڑیے. اب تک جتنی جنگیں ہو رہی ہیں باہر والوں سے، آپ کے زمانے میں جو جنگ شروع ہوئی 3 جنگیں، اور جن 3 جنگوں نے علی کو مصروف کر رکھا تھا یہ تینوں اپنوں سے ہوئی. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ دیگر لوگوں کی نگاہ میں یہ ہوتا تھا کہ اچھا ان کے پیچھے 20 لوگ ہیں، چلو ان کو 2 روپیہ بڑھا کے دیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں، مطلب کو تھوڑا سے قریب جا کر سمجھیے گا. کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے ہمیشہ کہ میں ایک VIP ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے مجھے میرے ساتھ، یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں الگ چیز ہوں، اور پھر میں نے دین کے ساتھ بڑا کچھ کیا ہے، اور پھر میرے ساتھ ایک الگ. یہی ڈیمانڈ جو 25 سالوں میں لوگوں کو عادی بنا گیا تھا کہ قبیلہ پرستی کی بنیاد پر، نسل پرستی کی بنیاد پر، خاندان پرستی کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر مال حرام کھا کھا کر جب عادت بن چکی تھی، اب وہاں کوئی ایک شخص آئے منبر پر اعلان کرے کہ 1 درہم مال حرام اگر لیا ہوگا اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہوگا تو وہ 1 درہم بھی واپس لے لوں گا. مجھے انصاف سے بتاؤ، جنہوں نے 11 میں تاریخ پڑھ رہا ہوں بس نام نہیں لے رہا ہوں، جنہوں نے 11 حویلیاں بصرے میں کوفے میں بنوائی تھیں، آئے تھے تو کھانے کو نہیں تھا. آج 11 حویلیاں ہیں، 1000 اونٹ ہیں. اونٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے زمانے کی بینز کار، یعنی 1 اونٹ اس زمانے کی 1 بینز کار. اگر کسی کے پاس 1000 اونٹ، 11 حویلیاں، اور آنے والا کہے کہ بات اس کی تو کرو مت، 1 درہم بھی اگر لیا ہوگا تو اسے بھی واپس لے لوں گا. اب سمجھو کہ لوگ آئے بڑے جوش میں تھے، لیکن جب علی کو دیکھا تو بھاگے بھی ویسے ہی. یہی ہمارا بھی مرحلہ ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو ایک مدت تک الاجل الاجل کہتے رہیں گے، لیکن وہ آ گئے اور کہہ دیا بھائی کا حق ادا کرو، ماں کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو، تو ہمارا مرحلہ تو ختم. ہم ریٹرن تو جو فرما رہے ہیں، ہم کہیں گے عجیب ہے، ابھی تو ہم نے اچھا خاصا کاروبار بنایا تھا، انہوں نے کہا نہیں ان کا حق ادا کرو پہلے، اور یہ تمہارا حرام ہے، یہ تمہارا حلال ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ بہت معرفت کا اہم مرحلہ ہے کہ میں اپنے امام کے لیے قربان کیا کر سکتا ہوں. بعض لوگ قربان نہیں کر پائے اپنے امام کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں، بعض قربان کر سکتے ہیں. مجھے آ کر امام، میں اپنی بات کروں آپ کی بات رکھوں، مجھے آ کر امام اس وقت کہیں کہ تم اس منبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو،
آپ نہیں جانتے نا، امام تو میرے اندر خوب جانتے ہیں کہ اس لائق ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو دھوکے میں بیٹھا دیا کہ ابا کبا پہنے چلو بیٹھو. امام آ جائیں، امام کہیں گے نہیں آپ کو حق نہیں بنتا، آپ سے بہتر وہ مسجد کے باہر جو ایک آدمی ہے وہ کم ہی جانتا ہے دین، لیکن جتنا جانتا ہے عمل کرتا ہے. قدری بات واضح ہوئی بات، وہ 3 ہی 4 باتیں جانتا ہے دین کی، لیکن جتنا جانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ لفاظی تو کر سکتے ہو لیکن لوگوں کے دلوں تک نہیں جا سکتے. بات واضح نہیں. وہ ہو سکتا ہے 4 منٹ باتیں کرے لیکن دل میں اتر جائے. تو آپ ایسا کیجئے، ممبر سے اتریے اور ان صاحب کو بیٹھا دیے. اب تو مجھے کیا لگے گا، اب یہیں پر میری معرفت ہے، یہیں پر ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے نعرے امام کے اوپر لگا رہا ہوں، مولا آ جائیے، میری جان فدا، میری گردن فدا، میرا نفس فدا، میرا مال فدا. اب یہیں پر اگر میں اتر آؤں اور کہہ دوں ہاں مولا حق یہی ہے تو معرفت ہے، لیکن اکڑ جاؤں اگر یہیں پہ اکڑ جائے یہیں پر اکڑ جاؤں، یہیں پر اکڑے لوگ اکڑے. علی نے جب کہا جب تم اس لائق نہیں ہو، وہ جو علی کے اوپر جان فدا کرنے کا نعرہ لگاتے تھے نا، وہ تو معلوم تھا کون سا نعرہ تھا. مولا نے کہا نہیں، بصرے کی حکومت تو تم کو نہیں ملے گی، وہ فلاں صاحب کو ملے گی، وہ جو کسان ہیں. مولا ہم آگے تھے لیکن لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے. جیسے الیکشن کے زمانے میں اگر کسی نیتا کے آپ ساتھ رہیے نا تو یاد رکھتا ہے کہ یہ تو بیچارہ ہر جگہ پوسٹر لگاتا تھا، جیپ میں آگے تھا، تب اگر کہیں پر ایک آدھ سیٹ نکلے کسی بھی عہدے کی تو اس کو ملنا چاہیے. لیکن علی کے ہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے کے لائق نہیں ہو، مجھے فرما رہے ہیں نہیں، اس عدالت علوی کو برداشت کرنے کی، میں برداشت کا جملہ عرض کروں، اور برداشت بھی اس وجہ سے معلوم ہے جب مزاج بدل گیا نا تو برداشت کہا جاتا ہے. جب تک مزاج میچ کرے تو حسن لگتا ہے، لیکن اگر مزاج چینج ہو جائے تو پھر برداشت کرنے کا لفظ کہا جاتا ہے کہ برداشت کرنے کا اگر یہ حوصلہ ہو جائے. وگرنہ ہر کسی کو وہ جو بہت ہی عظیم جملہ ایک غیر مسلمان نے کہا، معلوم ہے کیا کہا؟ قتل علی فی محراب العبادہ لشدت عدل. علی محراب عبادت میں اس وجہ سے نہیں قتل کیے گئے کہ لوگوں کو علی سے دشمنی تھی، علی محراب عبادت میں اس وجہ سے قتل کیے گئے کہ علی کی عدالت زیادہ تھی. علی کی عدالت معاشرے کو برداشت. ایک صلوات پڑھے محمد جاری آواز یہ ساری جنگیں جو ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ معاشرہ علی کی عدالت کو برداشت کرنے لائق بچا نہیں. حضرت کیا خط لکھ رہے ہیں؟ العامل بالکتاب، مجھے بلا رہے ہو، کتاب خدا پہ عمل کرنے کا حوصلہ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے. کتاب خدا پر عمل کرنے کا حوصلہ تمہارے وجود میں ہے نہیں، اب بلا رہے ہو مجھے، تو پھر تو چل نہیں پاؤ گے. کتاب خدا پر اگر عمل کرو گے نا تو علی حسین کے ساتھ رک سکتے ہو، کیونکہ کتاب خدا پہ کرنے والے معلوم ہے کس طرح چلتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. عجیب مرحلہ ہے. اگر کتاب خدا پر تم عمل کرو گے تو کتاب خدا کہتی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل. ہمارے خیال سے آواز بہت جا رہی ہے، بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلى
لہذا پہلا مرحلہ جو حضرت نے فرمایا العامل بالکتاب ہے، تم میں کتاب خدا کے احکام کو برداشت کرنے کی طاقت، تمہارے وجود میں کتاب خدا برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کتاب خدا کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو حسین کو کیوں بلا رہے ہو؟ حسین کو ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ चालू हो गया, आ गया। ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلی۔ تو اگر تمہارے وجود میں کتاب خدا پر عمل کرنے کی طاقت ہے تو مجھے دعوت دو، وگرنہ ہر کوئی مجھے نہ بلائے۔ العامل بالکتاب، یہ بہت اہم پیغام ہے۔ شاید آج بھی وہ لوگ جو امام زمان کو بلانا چاہتے ہیں یہی پیغام ہے۔ حوصلہ کتاب خدا کے احکام برداشت کر پاتے ہو نہیں کر پاتے؟ کتاب خدا کہتی غیبت نہ کرو، غیبت اگر کیا تو تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے احکام کتاب خدا۔ کتاب خدا کہتی ہے کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کتاب خدا کہتی ہے مال یتیم کو نہ کھاؤ۔ یہ ہے طاقت آپ کے وجود میں، ہمارے وجود میں۔ اور اگر کتاب خدا سے آشنائی ہے ہی نہیں تو جسے بلا رہے وہ تو آئے گا، مطابق کتاب خدا عمل کرے گا، تو پھر کیا کرو گے؟ تم تو کتاب خدا سے آشنا نہیں ہو۔ ہمارے معاشرے میں تو کتاب خدا جہیز کے لیے ہو گئی ہے کہ بہترین طریقے سے کتاب خدا کو جہیز میں دیا جائے۔ ابھی کتاب خدا جو آپ کے سامنے وہ لے کر آئے گا جو کتاب خدا کی روح ہوگی، وہاں پر کیسے عمل کرو گے؟ یہ ایک کنڈیشن ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ والآخذ بالقسط، وہ جب آئے گا تو قسط کی بنیاد پر عمل کرے گا۔ مجھے بلا رہے ہو، جس کے اندر جو اہلیت ہوگی وہ دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو نہیں مولا میں تو بڑا قریبی تھا آپ کے اور میری پوسٹ کچھ بڑھنا چاہیے، گرچہ مجھے ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو تعلقات، اچھا ہم لوگ بھی بڑے چالاک ہیں، بعض جگہ پہ تعلقات نہیں نبھاتے، بعض جگہ خوب نبھاتے۔ میں بتاؤں آپ کی بات، کہاں تعلقات؟ میرا بہت اچھا دوست ہے، ڈرائیونگ نہیں جانتا، وہاں میں تعلقات نہیں نبھاتا کہ لیجیے ارے آپ چلائیے بسم اللہ، تو نہیں یہاں اگر یہ چلا گئے تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ وہاں کوئی تعلقات نبھاتا نہیں نبھاتا، لیکن جہاں بات آتی کسی کا پیسہ بانٹنے میں تو یہ فرما رہے ہیں اچھا ہمارے پہچان کے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا سے زیادہ سے یہاں تعلقات نبھاتے۔ تو جو فرما رہے ہیں میرا بیٹا ہے تو اچھا مدرسہ میں نے بنایا ہے تو اسی کو رکھوں گا، یہاں تعلقات نبھاتے ہیں۔ لیکن آپ کا بیٹا ہے تو خوب آپ کی گاڑی وہی چلائے گا، نہیں مولانا گاڑی چلانے نہیں آتی تو ایکسیڈنٹ کر دے گا، خوب دین چلانے نہیں آتا تو دین کو بھی لے جا کر مسمار کر دے گا۔ بات واضح ہو رہی نہیں؟ آپ اپنی گاڑی نہیں دے کر جاتے اپنے بیٹے کو کہ گاڑی نہیں چلاتا ایکسیڈنٹ کر دے گا، دین دے کر چلے گئے۔ کیسا بھی بیٹا ہو، کہاں کا بھی بیٹا ہو، چلائے گا، ہمارا بیٹا ہے۔ یہ وہی ہے، خدا کی قسم میں روایت دیکھ رہا تھا، عجیب مرحلے کی روایت۔ جناب ابو الاسود دوئلی کو کون نہیں جانتا؟ آپ سب الحمدللہ جانتے ہیں۔ جناب ابو الاسود دوئلی کو مولا نے قاضی بنایا، قاضی بنا کر بھیجا۔ ابھی بیچارے پہنچے تھے، آسان زبان میں کہا جائے ابھی آفس وغیرہ تھوڑا سجی تھی، حضرت کی طرف سے ایک لیٹر آیا واپس چلے آؤ۔ عجیب ہے، ابھی کام صحیح سے شروع بھی نہیں ہوا، ابھی نئی آفس کھلی، حضرت نے خط لکھا واپس آ جائیے۔ مولا آ گئے، آنے کے بعد یہ دیکھیں معرفت اگر ہونا، آ گئے مولا کوئی خطا ہو گئی مجھ سے، کہا تم بہت نیک آدمی ہو، بہت اچھے آدمی، اور واقعاً عاشق علی ہے۔ اگر آپ ان کی بات کو جانتے ہو، مولا کی شہادت کے بعد جب امیر شام کی جانب سے شہد بھیجا گیا تھا تو اپنی بچی کو یہ کہہ کر منع کر دیا تھا میری لاڈلی یہ چاہتا ہے اس شہد کی مٹھاس سے علی کی محبت کی مٹھاس چھین لے۔ توجہ فرمائیں، یعنی یہ اتنا بڑا عاشق علی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ حق ہے یا نہیں ہے۔ کہا تم واپس آ جاؤ، واپس آئے، مولا کیا کروں، کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں ٹھیک آدمی ہو،
لیکن تمہارا پرابلم یہ ہے صوتوں کا یعلو علی صوت الخصمین. اچھے آدمی ہو، نماز شب پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، لیکن قضاوت کا فن تمہیں نہیں آتا. میں نے کہا نا ایک مومن آدمی ہے لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی تو کہیں گے نہیں آپ چلائیے، آپ چونکہ نماز شب پڑھتے نہیں، نماز شب پڑھے لاکھ مرتبہ پڑھے. وہ بلڈنگ بنوائیے کسی ایسے آدمی سے جو نماز شب پڑھتا ہو. تو میں تو وہاں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیے نہیں پڑھیے، کیونکہ معلوم نہیں وہ ہر فن کا ماہر ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یہ عموماً نہیں ہوتا. تھوڑا سے اگر میں نے ٹوپی اور شیروانی سلوا لیا تو دوسرے دن سے آپ ہی مولانا کہتے ہو. تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، اور پھر اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میں نے ایک جگہ پر کہا تھا 80% قوم نے مولانا بنایا ہے، 20% مدرسے نے بنایا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ 80% جو قوم نے بنایا ہے، اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا ایسے 80% آپ کے پروڈکٹ ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں ان کو سنبھالیے آپ، خدا کی قسم. آپ نے کبھی دیکھا کوئی دوا کا اگر سیلس مین ہونا 3-4 مرتبہ آپ اس کو ڈاکٹر صاحب، کس کو برا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب نہ کہو. میں دوا بیچتا ہوں ادھر ادھر جا کے، آپ نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا اچھا یہ تو ٹھیک قوم ہے، دوا بیچنے والے کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے. کل سے میں نے کوٹ پینٹ سلوا لیا. تو یہ فرما لیں اب معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ کے ڈاکٹر صاحب کہنے سے مجھے بھی لگنے لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہو گیا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں. اچھا مجھے یہ لگنے لگے کہ میں ڈاکٹر ہو گیا تو پھر میں علاج شروع کرتا ہوں، اور جب علاج شروع کرتا ہوں تو ایک آدھ کو مار دیتا ہوں، اور جب مار دیتا ہوں تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر لوگ بڑے خراب ہیں. یہ ڈاکٹر نہیں خراب تھے. ایک کمپاؤنڈر کو، ایک دوا کے سیلس مین کو پہلے آپ نے ڈاکٹر بنایا، پھر اتفاق سے اس نے سمجھ لیا کہ وہ ڈاکٹر ہے، پھر اس نے علاج شروع کیا. اور جب علاج شروع کیا مارا تو آپ نے کہا ڈاکٹر نہیں، آپ کا پروڈکٹ ہے سنبھالیے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں. آپ اپنا پروڈکٹ خود سنبھالیے، یہ آپ کا پروڈکٹ خوب اچھے سے سنبھالیے. ایک مرتبہ میں نے سفید کرتا پائجامہ پہنا، ارے مولوی صاحب میں نے شیروانی سلا لی، مجھے اچھا لگا. کسی خراب لگتا ہے کہ آپ مولوی صاحب کو؟ میں نے ٹوپی پہننا شروع کیا، 2-4 دعائیں یاد ہوئی، آپ نے کہا مولانا صاحب، مجھے اور اچھا لگا. اب جب دین کا ایک مسئلہ میں نے کہیں جا کر خراب کیا تو آپ نے کہا مولانا لوگ ایسے ہوتے. مولانا نہیں ہوتے، آپ نے جو مولانا بنایا ہے. تو وجہ فرما رہے ہیں اپنا پروڈکٹ سنبھالیے، مارکیٹ سے اٹھائیے، وہ جو ڈپلیکیٹ مال پھیلا رکھا اٹھائیے آپ. تو وجہ فرما رہے ہیں حق نہیں ہے. خدا کی قسم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں اس ممبر پہ آؤں اور میں تیاری نہ کروں، میں نے خیانت کیا ہے آپ کے ساتھ. میں نے خیانت کیا ہے. 1 گھنٹہ مجلس پڑھنے کے لیے اگر 5 گھنٹہ میں اسٹڈی نہیں کر کے آتا، خدا کی قسم کل امام حسین مجھے پکڑیں گے. یہ مجمع تیرے نام پہ تھوڑی نہیں آیا تھا، یہ مجمع تیرے نام پہ آیا تھا، تمہاری محبت میں آیا تھا. یہ مجمع میرا تھا، میں نے بھیجا تھا. تو نے کیا کیا اس مجمع کے ساتھ؟ تو وجہ فرما رہے نہیں یہ وہ مرحلہ ہے. خدا کی قسم حضرت نے ابو الاسود دوئلی کو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، حضرت نے ابو الاسود دوئلی کو بلایا. بلانے کے بعد کہا ابو الاسود دوئلی ٹھیک ہو. میں نے کہا نا ہمارے یہاں کوئی ایک کام میں ٹھیک ہوتا ہے، ہر کام اس سے کرانے لگتے. یہ کام خراب ہے نا، وہ مومن آدمی ہے، بلڈنگ مت بنوائیے اس سے. تو یہ بھائی نماز اچھی پڑھتا ہے، بلڈنگ اچھی نہیں بنائے گا کیونکہ وہاں کام نہیں کیا اس نے. تو جو فرمانے ابو الاسود دوئلی واپس آ جاؤ. کیوں واپس آ جاؤں؟ مولا کیا خطا ہوئی؟ کا صوتوں کا یعلو علی صوت الخصمین. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی کیس لے کر آتا ہے نا تو قاضی کو کول مائنڈ ہونا چاہیے. سنیں تو اب اگر قاضی ڈپٹ لے سامنے والے کو، آسان ترجمہ کروں، کیا بات ہے، کیسے آئے، آدھا ظلم تو اپنا یوں ہی بھول جائے گا کہ اتنے غصے میں لگ رہے ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ کہا تمہاری آواز جو ہے تھوڑا اونچی ہے. جو 2 لوگ آتے ہیں فیصلہ لے کر، ان فیصلے والوں سے اونچی آواز تمہاری ہوتی ہے. اب وہاں بیچارہ جو مظلوم ہوگا وہ تمہارے سامنے کچھ بیان کرنے والا ہوگا، ڈر جائے گا. آدمی ٹھیک ہو، منصب قضاوت کے لائق نہیں ہو. اب اہل معرفت تھے، محبت علی سے پھرے نہیں، لیکن اگر مجھ جیسے جاہل کو ہٹا دینا تو میں کہوں گا آپ مولا ہو کہ نہیں.
تو یہی معرفت کا یہی مرحلہ طے کرنا وجوہات کو لے. میں آ کر کہتا مولا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا مجمع اچھا خاصا سن رہا ہے، واہ واہ کر رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے، اور آپ کرو نہیں اس ممبر سے تم اترو. مولا آپ کو کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ معرفت. مولا کہیں آپ کو الیاذ باللہ خاکم بدہن، کہیں آپ کو تو ایسا نہیں لگتا میں زیادہ مشہور ہو جاؤں گا، کہیں آپ کو تو کچھ. یہ وہی ہے بے معرفتی. معرفت یہی ہے علی جہاں کھڑا کر دیں وہی تمہارے لیے جنت ہے. اگر علی اتار دے ممبر سے تو ممبر کے نیچے جنت ہے، اگر علی ممبر پہ بٹھا دے تو ممبر کے اوپر جنت ہے. جہاں راہ علی سے ہٹے وہی جہنم ہے. اب چاہے ممبر پہ رہو چاہے ممبر کے نیچے رہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل وہی ممبر ہے. علی کہیں یہاں تو اپنی ڈیوٹی، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ جو امام وقتی معرفت ہو جائے، خدا کی قسم یہ معرفت اگر آ جائے. الاخذ وہ کون ہے؟ الاخذ بالحق، حق کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. یعنی دیکھا جائے گا. آپ روایت پڑھو نا کبھی مولا کی، مولا کے یہاں ایک مہمان آیا. اچھا مہمان نوازی تو اس گھر کا دستور تھا، اپنے بچے بھوکے رہ جائیں یہ سائلین کو غذائیں فراہم کرتے تھے. ایک مہمان آیا حضرت کے گھر میں اور خوب خاطر مدارت ہوئی، اور جب مولا گئے فیصلہ کرنے کے لیے تو دیکھا کہ وہی مہمان مسجد میں آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہ مولا کیس میرے ہی ہے. حضرت نے فرمایا آج فیصلہ نہیں ہوگا، اب تم میرے گھر سے نکلو، کچھ دن باہر رہو، پھر آنا، تمہارا فیصلہ ہوگا. مطلب سمجھے یعنی کیا؟ یعنی تم میرے یہاں پہلے رہ چکے ہو، کہیں تمہارے دماغ میں یہ تو نہیں آ جائے کہ حق میں تمہارے فیصلہ ہوگا. عجیب ہے، خدا کی قسم کون اس علی کو برداشت کرے گا؟ کون اس علی کو برداشت کرے گا اگر عدالت سننے کی عادت نہیں ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے منحرف ہو جائیں گے بدل جائیں گے، ایسے ہی بدلیں گے. میری عادت پڑ گئی ہے مولا ظلم کرنے کی. اب آپ تو ظلم برداشت نہیں کرو گے کہ نہیں ان کو ظلم کرنے دے تو مجلس پڑھتے ہیں. نہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جب ہمارے مجلس چھوڑ دیں لیکن ظلم کرنا بھی چھوڑیں. تو جب یہ تو نہیں چلے گا نا کہ 2 کام نیک کیا تو 4 کام کا. ایمبولینس تو نہیں ہو گئے ہو کہ روڈ پہ چلو گے تو 4-5 ایکسیڈنٹ تمہارے لیے چھوٹ ہے. اگر مجلس پڑھتے ہو تو کسی مومن کی توہین کر دو گے. نہیں، یہ حق تو نہیں بنتا نا کسی کو. خدا کی قسم یہ ہمت اس معاشرے میں آئے کس قدر اپنے مولا کے سامنے تسلیم ہو جائے اور اپنے نفس کو پامال کر دے کہ سوائے علی کے کائنات میں کچھ نہ دکھائی دے، تو اس کا مطلب معرفت آ رہی ہے. لیکن اگر ابھی اپنا ایگو، اپنا منصب، اپنا مقام، العامل بالکتاب، یہ روایت تو کم سے کم میں کامل کر دوں، الاخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسہ علی ذات اللہ. امام کو پرواہ ہی نہیں ہے تمہاری. علی مجمع کے پیچھے نہیں بھاگتا. مجمع کو اگر اعتبار بڑھانا ہے تو علی کے پیچھے بھاگے. نہیں بات واضح نہیں ہوئی؟ توجہ فرما رہے ہیں. مجمع سے جو عزت حاصل کی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا پانی اور شراب میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگ اہل فن ہیں اور جانتے ہیں. شراب نظر آتا ہے یہ پانی ہے، اور آدمی دوڑتا ہے پہاڑوں پہ زیادہ ہوتا ہے. جب آپ دیکھیے تو پانی نظر آیا وہاں دوڑ کے پہنچے تو پتہ چلا ریت ہے. اس کو کہا جاتا ہے شراب. شراب پیاس بڑھاتا ہے، پیاس کم نہیں کرتا. شراب دور سے پانی کی تصویر دکھاتا ہے، پانی ہوتا نہیں ہے. وہ عزتیں جو مجمع سے پائی جاتی ہیں وہ عزت حقیقی نہیں ہوتی، وہ شراب ہوتا ہے. قریب جاؤ تو پتہ چلتا کچھ نہیں، لیکن جو عزت خدا دیتا ہے 1400 سال بعد اس کے نام کا نعرہ لگتا ہے. یہ ہے حقیقت عزت. توجہ فرما رہے ہیں، اس کو کہتے عزت. اس سے پہلے سب شراب ہے. علی سے پہلے سب شراب ہے، سب شراب ہے. سب یہ عزت نہیں، عزت وہ جو خدا دے، اور خدا کب عزت دے گا؟ والحابس نفسہ علی ذات اللہ. جب تمہیں کسی کی پرواہ نہ ہو، جب کسی کی پرواہ نہ ہو. کسی نے بیوی سے کہا، بڑا عجیب روایت مجھے یاد آ گئی. کسی نے بیوی سے کہا کہ پیغمبر نے مولا کی جانشینی کی صراحت کے ساتھ اعلان نہیں کیا.
اب دیکھیے یہ بھی الزام پیغمبر کے اوپر، پیغمبر نے واضح طور پر کیوں نہیں بتایا کہ میرے بعد جانشین علی ہیں؟ بی بی نے فرمایا انسیتم یوم غدیر خم، غدیر خم سے بھی واضح اعلان ہو سکتا ہے، بتاؤ توجہ برباد ہے، اس سے بھی واضح اعلان ہو جائے جہاں دھوپ مجمع لوگ سایہ کیے ہوئے اپنے سروں پہ ہاتھوں سے اور نہ جانے وہاں کا واضح بھی ہو سکتا ہے۔ تو نے کہا اچھا اگر ایسا اعلان تھا تو پھر علی آئے کیوں نہیں حق لینے؟ وہاں پر بی بی نے بڑی حسین روایت پڑھی، خدا کی قسم، بی بی فرماتے وقال رسول اللہ مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے، اذ توتی ولا تاتی، کعبہ کسی کے پاس آ کر نہیں کہتا کہ میرا طواف کر لیجئے، تمہیں حاجی بننا ہے تو کعبے کے پاس جا کر طواف کرو۔ فرمانے کعبہ تھوڑی نہیں آتا، آیا کسی مسلمان کے گھر کعبہ کہ بھیا میرا طواف کر لیجئے، تھوڑا اعتبار بڑھا دیجئے، آپ اگر طواف کر لیں گے تو میں مقدس ہو جاؤں گا۔ آج پوری امت مسلمہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دے، مجھے انصاف سے بتاؤ امت مسلمہ کا اعتبار کم ہوگا یا کعبے کا؟ نہیں پتہ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ پوری قوم مل کر کعبے کا بائیکاٹ کرے، خوب یہ امت غیر معتبر ہے یا کعبہ؟ کعبے کو اگر سب چھوڑ دیں، کعبے کے تقدس میں کوئی حرف نہیں آتا، ہاں ان کے ایمان کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ بی بی فرمانی ہے امام کی مثال کعبے جیسی ہے، یعنی پوری کائنات اگر علی کو چھوڑ دے تو وہ پوری کائنات غیر معتبر ہو سکتی ہے، علی کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ وہ معرفت ہے جو ہمیں اور آپ کو آنی چاہیے۔ امام یعنی یہ امام نے اپنے نفس کو حبس کر دیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، کہاں پر؟ علی ذات اللہ۔ بس ختم کیا میں نے آپ کو، یہ روایت میں نے الحمدللہ مکمل کی، انشاءاللہ کل آگے کی گفتگو کروں گا کہ معرفت یعنی امام کو پہچانو تو جس کو بلا رہے ہو، یوں تو نہ بلاؤ، وگرنہ چل نہیں پاؤ گے ان کے ساتھ، خدا کی قسم۔ وہی بیماریاں جو گزشتہ دور کے لوگوں کو لگی تھیں، اگر مجھے بھی وہی بیماری لگتی ہے تو میں بھی امام وقت کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا، یہ یاد رکھیے گا۔ سنت خدا بدلتی نہیں ہے، دھوکہ مت کھائیے گا کہ نہیں وہ بیماریاں مجھے رہیں گی میں چل لوں گا، کوفے والے نہیں چل پائے تھے، نہیں، وہی بیماریاں اگر میرے سماج کو بھی لگ جائیں، مجھے بھی امام سے بڑا اپنا نام نظر آنے لگے، مجھے بھی امام کے سامنے اپنی باتیں نظر آنے لگیں، میں بھی اگر امام کے سامنے تسلیم ہونے کا جذبہ نہیں رکھتا تو کل امام کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا، کل امام کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ اور پھر اگر وہاں آپ آ گئے سامنے تو پھر آپ پڑھا کرو نمازیں، پھر آپ پڑھا کرو روزے، پھر آپ پڑھا کرو حج۔ مرحوم محسن الحکیم صاحب آ گئے، محسن الحکیم بزرگوں نے تقلید کیا ہوگا، جناب حر کی قبر پہ جاتے تھے، مزار آپ سب جانتے، جناب حر کا روضہ تھوڑا دور ہے نا کربلا پر، جاتے تھے، اس کے بعد جناب حر کو خطاب کر کے ایک جملہ کہتے تھے، حر تم 1000 لشکر کے کمانڈر تھے، جناب حر کا لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور میرے مقلدین اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں جناب محسن الحکیم صاحب کے پوری دنیا تقلید کرتی تھی، کہا حر 1000 لشکر تمہارے پیچھے تھا، 1000 آدمی، میرے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یعنی میرے فالوور، میرے مقلدین، تم سید بھی نہیں ہو اور میں سید بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کون سی خوبی تمہارے اندر ہے کہ مجھے اگر حسین کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے تو پہلے تمہارے در پہ آتا ہوں تو جاتا ہوں۔ نسل کے لحاظ سے اگر محسن الحکیم سید، جناب حر تو سید نہیں ہے، جناب محسن الحکیم کے فالوور مقلدین 1 لاکھ سے زیادہ بزرگان جانتے ہیں، پورا عالم ان کی تقلید میں تھا، جناب حر کے ساتھ آنے والا لشکر 1000 تو، لیکن اس کے باوجود مجھے حسین کی بارگاہ میں جانا ہو تو میں تم سے اجازت لیتا ہوں، تمہاری بارگاہ میں آتا ہوں۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، کہتے وجہ یہ ہے کہ حر تم اپنے وقت کے امام کے سامنے تسلیم ہو گئے تھے، تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حر نے کچھ بھی تو نہیں دیکھا نا، کچھ بھی تو نہیں دیکھا، یہ لوہدا چلا جائے گا، بیٹا مارا جائے گا، گھر لوٹ لیا جائے گا، بہت پرانے لوگ آ نہیں پائے کربلا میں،
انہی بہانوں کی وجہ سے آ جائیں گے تو ابن ذات یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ کسی سے مولا نے کہا چلو تو کہا مولا یہ تھوڑا سا سامان ہے گھر تک پہنچا کر آ جاؤں تو آتا ہوں۔ حالانکہ یہ نیک لوگ تھے جو آئے بھی واپس، لیکن پیچھے رہ گئے نا۔ قافلہ عشق میں بتایا نہیں جاتا آتا ہوں، قافلہ عشق میں بلایا جائے تو جس حالت میں ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ قافلہ عشق کے جانے کا انداز ہی الگ ہے، وہاں پروٹوکول لگتا ہے کہ آپ آ رہے ہو، نہیں آپ بلایا جاؤ۔ وہ جو کہا جاتا ہے مولا کی مدد کو، وہ جو 313 تھا برق کی رفتار میں، برق یعنی بجلی کی رفتار میں پہنچیں گے۔ ان میں تو کوئی یہ تھوڑی نہیں دیکھے گا یہ سامان پہنچا کے آ جاؤں گھر تو جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، پھر وہ معرفت نہیں آئی۔ حضرت بلا دیں تو اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا کام حضرت کے ساتھ جانا ہے۔ حر نے سب کچھ قربان کیا، معمولی کام نہیں ہے۔ جناب حر نے کیا قربان کیا؟ جناب حر نے اپنا نام قربان کیا نہیں کیا؟ 1000 لوگوں کا کمانڈر، آل و اولاد، یہ وہ یہ ہم کتنا سوچتے ہیں۔ جناب حر نے فقط فیصلہ، معرفت آ جائے نا آدمی کا فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ حر نے دیکھا کہ یہ دنیا و ما فیہا حسین کے قدموں کے دھول کی برابر بھی نہیں ہے، حسین کے ساتھ رہوں گا تو ایسا نام دیں گے کہ تا قیامت جو بھی میری قبر پہ آئے گا وہ آ کر کہے گا حر میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائے۔ آج دیکھو جو بھی ظاہر جاتا ہے نا، مر جائے وقت بھی حر کی قبر پہ جا کر کیا کہے گا؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ کیوں؟ حسین ایسے مقدر بناتے، حسین ایسے مقدر، بس عزیزو، حسین جس کی تقدیر بنا دیں، حسین جس کا مقدر بنا دیں، پھر پوری کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے، پوری کائنات جھک جاتی ہے۔ حسین دلوں کو جھکاتا ہے، دلوں کو جھکاتا ہے۔ بس ارباب ادا یہ جو ایام ہیں، جو مہینہ شروع ہوا ہے ماہ سفر، آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سختیاں کتنی ہیں، مشکلات کتنی ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین کی بچی جب قافلے سے چھوٹی ہے، زینب اولیاء مقام آئی ہیں، بڑے پیار سے سکینہ کو پھر لے گئی ہیں، لیکن ارباب اعضاء آپ جانتے ہو حسین کی مظلومیت کی 2 سند ہے، ایک کربلا میں اصغر ہے اور کوفہ و شام میں حسین کی مظلومیت کا نام سکینہ ہے، اور ہر 2 مظلومیت کا عالم الگ ہے۔ ارباب اعضاء آپ تھوڑا تصور کرو، کہاں کربلا کا دشت، وہاں کی مظلومیت کا نام اصغر ہے، اور اصغر کی مظلومیت تو آپ سب جانتے ہو نا۔ بچوں کو کبھی آپ نے تصور کی ہے، اور بچوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بچے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر 6 مہینے کے بچے کے رخسار پہ آپ ہاتھ بھی رکھ دو نا تو نشان پڑ جاتا ہے۔ اللہ اسی بچے کے گلے پہ تیرے سے شعبہ لگا ہے۔ مقتل کہتا فنقلب الصبیو علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ یا بعض جگہوں پر ہے ذبح من الاذن الی الاذن، کان سے کان تک اصغر ذبح ہو گئے۔ خدا کی قسم میں اس کا معنی نہیں کر سکتا، ذبح من الاذن الی الاذن، آپ تصور کرنا اس کا معنی کیا۔ ذبح یہ تیر اتنا چوڑا تھا، اصغر کا گلا اتنا نازک تھا کہ اصغر کو یہ تیر لگا نہیں ہے، اصغر اس تیر سے ذبح ہوئے ہیں۔ یہ ایک مظلومیت کی سند ہے حسین کی کربلا میں، اور ایک مظلومیت کی سند ہے حسین کی سکینہ۔ جب دربار شام میں یہ بچی کھڑی تھی نا، آپ تصور کر سکتے ہو، خدا کی قسم آپ سب اہل غیرت ہو، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے میرے گھر کی ناموس کو یہاں سے گزرنا ہے اور وہاں نامحرموں کا مجمع ہو تو مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ اس مجمع کے سامنے سے میرے گھر کی عورتیں گزرے۔ اللہ اللہ میں نہیں جانتا کیسے 700 کرسی نشینوں کے درمیان علی کی بیٹی زینب آئی ہے۔
کہا نامحرموں کا مجمع، کہا شرابیوں کا مجمع، کہا زینب اولیاء مقام، لیکن آپ جانتے ہو ان ملاعین نے ہر ممکن کوشش کیا زینب اولیاء مقام کو رسوا و ذلیل کرنے کی۔ معلوم ہے کس انداز میں یزید ملعون بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ اللہ آپ تصور کرو، خدا کی قسم میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ سکتا۔ یزید کے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ ہے، ہاتھوں میں چوب خیزران ہے، امام کا سر رکھا ہوا ہے، لبہائے امام کو اپنی اس لکڑی سے مارتا جاتا ہے۔ اللہ آپ تصور کرو زینب کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین کے لبوں کو مارے۔ اجرکم اللہ، اے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر۔ زینب کے سامنے یہ منظر زینب نے کیسے برداشت کیا؟ اور مجھے انصاف سے بتاؤ وہ 4 سال کی یتیمہ نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا؟ اللہ یہی وہ لب تھے جو میرے رخسار چومتے تھے۔ اب یزید ملعون مخاطب ہوا، مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے اے بچی تم کون ہو؟ اور یہ تم نے ایک ہاتھ اہل اولاد ہے، صاحب اولاد ہو، سمجھ سکتے ہو ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھا ہے اور ایک ہاتھ گلے پہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ بی بی نے فرمایا ارے میرے بال اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوں، اور ہاتھ جو گلے پہ رکھا ہے چونکہ میرا قد سب سے چھوٹا ہے، جب بیویاں اٹھتی ہے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بچر باب ادا آخری منظر پڑھو اور آپ کی زحمت کو اتمام دوں۔ جانتے ہو مرحلہ کیا ہوا؟ کب کون ہو تم؟ کا اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا۔ بچر باب ادا یزید نے کہا اچھا تم حسین کی بیٹی ہو نا، یہ دیکھو تمہارے بابا کا سر ہے، میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا، اب اگر محبت کرتا تھا تو اپنے بابا کو بلاؤ، یہ سر اٹھے تمہارے دامن میں چلا ہے، خدا نہ کرے کسی یتیم کا امتحان اس طرح لیا جائے کہ یتیم سے کہا جائے اپنے بابا کے کٹے سر کو بلاؤ۔ بسر باب ادا بچی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، یا بتا بابا تیری غریب بیٹی تجھے بلا رہی ہے۔ سر حسین ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر سکینہ کی آغوش میں آیا، رخسار پہ رخسار رکھی ہے، اے میرے بابا یہ رخسار زخمی کیوں ہے؟ اے میرے بابا یہ لب خونی کیوں ہے؟ اے میرے بابا یہ نیچے مبارک زخمی۔ ایک مرتبہ کہتی بابا میرے رخساروں کو بھی دیکھو، یہ رنگین رخسار، یہ تماچوں سے سرخ رخسار۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار حضرت الحق کا واسطہ محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار حضرت الحق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، باراللہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، باراللہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، باراللہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، باراللہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، باراللہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، باراللہ حضرت الحق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع